یہ منصور احمد ناصر صاحب نے لائبیریا سے ہمیں بھیجا ہے۔ خان صاحب، ان کا سوال یہ ہے کہ قومی بچت سکیم کے بارے میں ہماری جماعت کی کیا پالیسی ہے، کیا تعلیم ہے؟ ہماری جماعت کی بڑی واضح پالیسی وہ ہے، اور وہ وہی ہے جو اسلام کی پالیسی ہے، کہ کوئی بھی معاہدہ یا کوئی بھی قرض ایسا جس میں منافع مقرر ہو وہ سود ہے۔ اگر وہ قومی بچت ہو یا کوئی بینک ہو یا کوئی ادارہ ہو، اگر وہ نفع اور نقصان میں شراکت کے ساتھ کو معاہدہ کرتا ہے تو اس میں ملنے والا منافع جو ہے وہ سود نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس میں نقصان کا ذکر نہیں ہے، صرف منافع کا ذکر ہے تو وہ سود ہے۔ چنانچہ احادیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پہ فرمایا، یہ سنن الکبریٰ للبیہقی کی حدیث ہے کہ کلو قرض جرا منفعتن فہو وجہ من وجوہ الربا، کہ ہر وہ قرض جس پر نفع حاصل کیا جائے وہ سود کی قسم ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی خوبصورت ایک وضاحت فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، شرع میں سود کی یہ تعریف ہے کہ ایک شخص اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو روپیہ قرض دیتا ہے اور فائدہ مقرر کرتا ہے۔ یہ تعریف جہاں صادق آوے گی وہ سود کہلائے گا۔ اب اس میں دیکھنا ہے کہ قومی بچت میں جو شخص پیسے دے رہا ہے وہ سرٹیفکیٹ خرید رہا ہے، وہ کوئی ان کی فکس ڈپازٹ کروا رہا ہے یا کسی بھی سکیم میں ہے، تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ایسا معاہدہ کر رہا ہے کہ وہ صرف زائد روپیہ لینے کا معاہدہ کر رہا ہے، اگر ہے تو وہ سود ہے۔ لیکن اگر وہ نفع اور نقصان میں شراکت کے ساتھ ہے تو پھر وہ سود نہیں۔ اور اس کے ساتھ حضرت صاحب نے ایک اور بھی الگ وضاحت بھی فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا، لیکن جس نے روپیہ لیا ہے اگر وہ وعدہ وعید تو کچھ نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں اتنا زیادہ دوں گا، اور اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے تو وہ سود سے باہر ہے۔ یہ سود نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ دیتا ہے۔ چنانچہ انبیاء ہمیشہ شرائط کی رعایت رکھتے آئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اگر بادشاہ کچھ روپیہ لیتا ہے اور وہ اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے، قومی بچت بھی چونکہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اگر وہ کوئی لیتا ہے اپنی ضرورت کے لیے اور وہ دے دیتا ہے کچھ زائد اپنی طرف سے دیتا ہے لیکن معاہدہ نہ ہو تو پھر کچھ حرج نہیں ہے۔ دینے والا اس نیت سے نہیں دیتا کہ سود ہے تو وہ بھی سود میں داخل نہیں، وہ بادشاہ کی طرف سے احسان ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حضور ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے کسی سے ایسا قرضہ نہیں لیا کہ ادائیگی کے وقت اسے کچھ نہ کچھ ضرور زیادہ نہ دیا ہو، یعنی ہمیشہ حضور نے زائد دیا، بلکہ بعض جگہوں پہ تو آتا ہے کہ اصل زر سے بھی بہت بڑھ کے حضور نے دیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ خیال رہنا چاہیے کہ اپنی خواہش نہ ہو، خواہش کے برخلاف جو زیادہ ملتا ہے وہ سود میں داخل نہیں۔ اس قسم کا روپیہ جو کہ گورنمنٹ سے ملتا ہے وہ اسی حالت میں سود ہوگا جبکہ لینے والا اس خواہش سے روپیہ دیتا ہے کہ مجھے سود ملے، یعنی وہ اس قسم کا معاہدہ کرتا ہے کہ مجھے زائد ملے، ورنہ گورنمنٹ جو اپنی طرف سے احساناً دے وے وہ سود میں داخل نہیں۔ تو یہ بڑی واضح یہاں پہ ہے، بڑا کھل کے اس میں بات ہو گئی کہ اگر قومی بچت میں ایسا معاہدہ ہو رہا ہے کہ وہ اس میں باقاعدہ ذکر ہے کہ مجھے 5 سال کے بعد دگنا ملے گا یا 10 سال کے بعد دگنا ملے گا، اور اس میں کہیں پہ نقصان کا ذکر نہیں، تو یہ واضح سود ہے۔ لیکن اگر وہ قرض لیتی ہے گورنمنٹ اور اس پہ از خود وہ کچھ زائد دے دیتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔